الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں کچھ ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جو ہر انسان کے لیے لازمی ہے ہر وقت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کوئی ضروری بات ہوتی ہے، بہت لازمی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے اس لازمی کام کے لیے۔ کون سا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے قسم کھا کے؟ والعصر، اور عصر کے معنی ہے وقت، زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی جو ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، سال 2 سال، اسی طرح انسان کے جو وقت گزرتا جا رہا ہے، اور ہم جو ہے بچے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے۔ الی اجل مسمی، یہ وقت ختم ہو گیا، اب جو ہے اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت بتائیں، وقت کی کتنی قیمت ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا میں اس وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وقت کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایسے وقت گزار دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، صبح ہوئی شام ہوئی، سوئے کھایا پیا ختم۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت اور ہمیں پیدا اس لیے نہیں کیا، ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس ذات کی جو ہے نا جتنی نعمتیں ہیں اس کو ہمیں ذہن میں رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور عبادت کریں اور اس کے آگے جھکیں۔ العبادت هو الخضوع للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا خضوع، خشوع، تواضع، جتنا بھی آپ جو ہے نا انکساری اللہ کے آگے کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اور اونچا لے جائے گا۔ والعصر، قسم کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا کہ ان الانسان لفی خسر، جتنے بنی انسان ہیں، جن سے انسان، کافر ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہودی، جو بھی جتنی دنیا آنے والی نسلیں ہیں اور کب تک آئیں گی اور جو پہلے چلے گئے، یہ سب گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ تو فائدے میں کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا، استثناء منقطع ہے، یہ نقصان میں کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ کون؟ جن کا بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے جس کو ہم یقین کہتے ہیں۔ آمنو، یقین لائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اسی کے لیے ہم نے رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، اسی کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلانے ہیں، اسی سے ہم نے اپنی حاجتیں مانگنی ہیں۔ الا الذین آمنوا، صرف اتنا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی کچھ کام ہے۔ وعملوا الصالحات، نیک کام، صالح کام ہر ہے، کھانا کھلانا ہے، کسی کو راستہ دکھانا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کو پیسے کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دی، اس بیمار ہے اس کو ہسپتال، یہ سب اعمال صالح ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔
عمل صالح کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ آمنو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے، اور عمل اچھا وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنی مرضی سے اگر ہم کام کریں گے تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا، وہ بدعت کہلائے گی۔ دین میں ایک نئی چیز پیدا کی ہوئی تو اس کو جو ہے ہم نے بچنا، اس سے بچنا ہے، اور وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ تو عمل صالح ہو گیا، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو بھی کام ہوگا وہ عمل صالح ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہیں کام، 2 کام اور باقی رہے۔ ہم ایمان لائے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے، نماز پڑھنے، عبادت اسی خالص، اسی جو چیز مانگنی ہے ہم نے اسی سے مانگنی ہے۔ وتواصوا، اس کے آگے تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، ہمیں تعلیم دی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود تو ماشاءاللہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کپڑے بھی اچھے ہیں، بستر بھی اچھے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان کا خیال نہیں کرتا۔ جب تک وہ مومن، وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی پسند کرے، اور تمنا رکھے، دل میں ارادہ کرے، یا اللہ مجھے تو دے، میں تیرے آگے تیری راہ میں تیرے بندوں کی میں خدمت کروں، ان کے اوپر خرچ کروں۔ وتواصوا بالحق، آگے تبلیغ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے تو اب میرا فرض بھی بنتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی آگے تبلیغ کروں، بتاؤں کہ یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ وہ عمل کرے نہ کرے وہ اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ آپ نے ان کو بتانا ہے، یہ بات آگے پہنچانی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے رسول آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ان کو اس لیے بھیجا کہ تم بتاؤ، بس تمہارا کام نہیں ہے کہ ان کو زبردستی پکڑ گئی کہ نہیں ایمان۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی اور زبردستی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارا ایک اسلام کی ایک تمیز ہے، یہ خاصیت ہے ہمارے دین اسلام کی، کہ وہ کسی پہ اجبار زبردستی نہیں کرتا، اپنی خوشی سے۔ جب وہ ایک دفعہ یقین کر لے گا کہ اللہ ایک ہے اور اس توحید پہ قائم رہے گا تو پھر اس کو سارے کام جو ہے نا اچھے لگتے جائیں اور خود بخود کرتا جائے گا۔ وتواصوا بالحق، اچھا اس بات پہ جو ہے انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ میرا بھائی ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماما ہے، خالو ہے، سب ہیں، کسی کو ہم کوئی بات بتاتے ہیں، جا کل تو پیدا ہوا ہے اور تو ہمیں سمجھانے آ گیا۔ اچھا ایسی بات سننے سے کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو اس حالت میں آپ نے صبر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ صبر مانے کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ان کو ویسے جواب نہیں دینا جیسے انہوں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں۔ یہ صبر کو مانے ہے۔ صبر حبس النفس عند الجزع، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس وقت کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچی، مکہ سے طائف گئے تو پیچھے گنڈے، چھوٹے بچے لگا دیے گنڈے، وہ پتھر مار رہے ہیں، اور اتنا کہ آپ کے قدم مبارک سے خون نکلا، جوتی جو ہے نا آپ کی پاؤں کے ساتھ چپک گئی، اتنا خون نکلا، لیکن آپ نے صبر کیا، کوئی جواب نہیں۔ یہی دعا کرتے رہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ صحیح بات یہی ہے، پھر یہ جو ہے عمل بھی کریں گے، آگے تبلیغ بھی کریں گے۔ اور دیکھ لیا آپ نے، تاریخ میں پڑھ لیا، صحابہ ایمان لائے، عمل کیا، دیکھا جہاد کا اعلان ہوا ہے، جہاد کیا، شہید ہوئے، اور دین ہم تک یہاں پہنچا ہے۔ یہ ان کی کوششیں تھیں، صحابہ کی، اس کے بعد تابعین الی آخر اس وقت تک۔ اسی طرح علماء حق جو ہیں حق بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہمارا فرض یہی ہے کہ سنیں، اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں، دوسروں کو سمجھائیں، تبلیغ کریں، یہ ہمارا ایک فرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو
जो बात हमने सुनी है जो सही है उस पर अमल करें, जो अगर गलती कोई मेरे से हो गई है तो अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे, आपको भी माफ़ करे और अल्लाह ताला आपको उससे बचाए रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि अन्ता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि अन्ता शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़ता अअयुन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलीना व मालना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व नऊज़ु बिका मिन कुल्लि इस्मिन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिन्क ला उहसी सनाअन अलैक अन्त कमा असनैत अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।